مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ تاریخ ہندوستان کے مستند ترین تاریخی شاہکار تاریخ فرشتہ کے خلاصے کی پہلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس کتاب کو سی ایس ایس کے اختیاری مضمون تاریخ ہندو پاکستان یعنی انڈو پاک ہسٹری میں بہترین حوالے کے طور پہ لکھا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، تاریخ ہندو پاکستان پہ ویڈیو بنانے کا مقصد برصغیر صغیر کے مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ کو پہچاننے اور اپنے اصل ہیروز جیسے محمود غزنوی، سلطان محمد غوری، التتمش، بلبن، سلطان محمد تغلق، علاؤالدین خلجی، بابر، اکبر، اورنگزیب، عالمگیر وغیرہ کے کارناموں سے آگے کرنا ہے۔ سامعین کرام، ہماری پہلی ویڈیو میں منگولوں کا تعارف بیان کیا جائے گا جنہیں تاتاری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی دوسری بڑی ترین سلطنت تھی جو 13 سے 14 صدی عیسوی کے دوران 2 کروڑ 30 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ رقبے میں برٹش سلطنت یا امپائر کے بعد دوسری بڑی امپائر تھی۔ اس کا بانی خانوں کا خان چنگیز خان تھا۔ یہ سلطنت ایشیا میں چین سے لے کے بغداد اور روس اور یورپ میں ہنگری تک پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، اوکتائی خان، چغتائی خان، جوجی خان، تولی خان، جنہوں نے اس سلطنت کو عظیم ترین بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ چنگیز خان کا پہلے تعارف پیش کرتے ہیں۔ چنگیز خان بن بیو کا بہادر برطان کے 4 بیٹے تھے۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں ہر بیٹے کے لیے قوم اور قبیلہ، عمرہ اور ممالک علیحدہ علیحدہ نامزد کر کے 4 مختلف اقوام بنا دی تھیں۔ چنگیز خان نے ایک قانون وضع کر کے، جسے زبان ترکی میں تورا کہتے ہیں، بیٹوں کی ہدایت کے لیے ان کے درمیان میں چھوڑا تھا۔ چنگیز خان کے بیٹوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلے اوکتائی خان ہے اس کا بیٹا۔ اوکتائی خان، چغتائی خان، جوجی خان اور تولی خان، یہ چاروں اس کے بیٹے تھے۔ اگرچہ فنزرد اکبر اوکتائی خان نہیں تھا، لیکن چونکہ عدالت اور پسندیدہ صفات میں تمام بھائیوں سے بہتر تھا، لہٰذا باپ کے حکم سے چنگیز خان کا جانشین مقرر ہوا، اور قراقرم اور کلوران میں جو چنگیزیوں کا اصلی فتن ہے فرما روائی کرنے لگا۔ یہ بادشاہ کثرت شراب کے باعث 630 ہجری میں فوت ہوا۔ دوسرے نمبر پر چغتائی خان تھا، جو اس کا منزلہ بیٹا تھا چنگیز خان کا۔ چغتائی اپنے باپ کی وصیت کے موافق چھوٹے بھائی کی پوری اطاعت کرتا رہا، اور اوکتائی خان بھی بڑے بھائی کے حفظ مراتب میں کوتاہی نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ اوکتائی خان نے اپنے بیٹے کیوک کو چغتائی خان کا ملازم مقرر کروایا۔ چغتائی چنگیز خانی احکام کی بنا پر ماورا النہر، ترکستان، بلخ، بدخشاں پہ حکمران تھا، اور ہیبت شاہی اور سیاطت اور تورا چنگیز خان کی معلومات اور فرمانبرداری کے کرتب جاننے میں تمام بھائیوں سے ممتاز تھا۔ قراچار نویا یعنی امیر تیمور قرا کا جد پنجم چنگیز خان کے حکم سے اسی چغتائی خان کا امیر العمرہ تھا۔ چغتائی خان عیش و عشرت اور شکار افغانی میں زندگی بسر کرتا تھا اور انہی چیزوں کا دلدادہ تھا، اور قراچار نویان یعنی امیر تیمور مہمات سلطنت کو انجام دیتا اور ملک کی ضرورتوں کو پورا اور چغتائی قبیلے کی نگہداشت کے سامان مہیا کرتا تھا۔ اس کے بعد جوجی خان تھا، چنگیز کا سب سے بڑا بیٹا۔ جوجی خان کی تقسیم کے مطابق خوارزم، خلز، بلغار، سقمین، اوس اور حدود شمالی پر اس کو حکومت دی گئی تھی۔ جوجی خان اور اوکتائی خان اور چغتائی خان میں باوجود اس کے کہ تینوں بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے تھے، مخالفت تھی، اور چغتائی اور اوکتائی جوجی خان کے نسب پہ طعن کرتے تھے۔ ان تینوں شہزادوں کی ماں کا نام بورہیا کوجین تھا، اور یہ بیگم بادشاہ مصر کی بیٹی تھی۔ جوجی خان نے چنگیز خان کے فوت ہونے سے 6 مہینے بیشتر 624 ہجری میں وفات پائی۔ ازبق خان قپچاق کا 7واں فرمانروا اسی جوجی خان کی نسل سے ہے۔ یہ بادشاہ عادل اور نیک خدا پرست مسلمان تھا، اور تمام ازبکی قوم اس نامی فرمانروا کی طرف منسوب ہے، اور اسی نیک دل حکمران نے مذہب اسلام کو دشت قپچاق میں رواج دیا۔ تولی خان چنگیز خان کا سب سے چھوٹا اور بڑے تمام بیٹوں میں لاڈلا تھا۔ تولی خان اپنے سب بھائیوں سے زیادہ صداقت شعار تھا۔ اوکتائی خان کے عہد میں ملک خطہ کے فتنے نے 628 ہجری میں اس کا کام تمام کیا۔ تولی خان کا ایک بیٹا قبلائی خان ملک خطہ کا فرمانبردار تھا۔
اس بادشاہ نے شیر خان بالغ کو بسایا اور ہندوستان کی مشہور بندرگاہ دریائے زیتون سے ایک بڑی نہر نکالی. یہ نہر 40 سال کی راہ طے کرتی ہے، خان بالغ میں آ کے بہتی تھی. تولی خان کا دوسرا فرزند ہلاکو خان اپنے بھائی منکو خان کے حکم سے ایران کے سیاسی انتظام کی طرف متوجہ ہوا. اس کے بعد امیر تیمور کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہیں. چنگیز خانی حالات اس قدر معلوم ہونے کے بعد یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ امیر تیمور کا سلسلہ کمراچار نویان تک اس طرح سے پہنچتا ہے، جو کہ امیر تیمور سے شروع ہوتا ہے اور بہرام چوبینہ یلدوز کی بیٹی کے بطن سے پیدا ہونے والے یلدوز خان برلاس تک پہنچتا ہے. چنگیز خان کا سلسلہ نسب بھی جیسا کہ کتابوں میں مذکور ہے بوزنجر تک پہنچتا ہے. امیر تیمور کے 4 فرزند تھے. مرزا جہانگیر جو باپ کے سامنے ہی سمرقند میں فوت ہوا، مرزا شاہ رخ حاکم ہرات، مرزا عمر شیخ حاکم اندجان، مرزا میرا شاہ حاکم تخت ہلاکو خان. تیمور کے ان 4 بیٹوں سے 4 مختلف تیموری خانوادے قائم ہوئے اور ان چاروں برادر میں سے ہر بھائی موت تک حکمرانی کرتا رہا. چنانچہ اس کتاب کی تالیف کے وقت بھی چوتھا خانوادہ یعنی میرا شاہ تخت و تاج کا مالک ہے اور اسی قبیلے کے اراکین ہندوستان کابل، غزنی، قندھار، غور اور بامیان میں حکمرانی کا ڈنکا بجا رہے تھے. سامعین، ہماری ویڈیو اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ مزید اقساط وغیرہ آپ کو ملتی رہے. تھینک یو.